ام ایمن یہ وہ صحابیاں تھیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے وفات تک ان کے ساتھ تھیں۔ یہ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 16 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کچھ وقت زندہ تھیں۔ ان کا تعلق ابی سینیا سے تھا، زمانہ جہالت میں جب غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ عبد المطلب نے انہیں خریدا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین عبداللہ ابن مطلب اور آمنہ بنت وہب کی غلامی میں تھیں۔ اب ام ایمن ان کے خاندان کی فرد تھیں۔ ان کا اصل نام برکہ بنت ثعلبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے گود میں لینے والی یہی خوش نصیب خاتون تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی۔ ان کی والدہ نے ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کا بھی ویسے ہی خیال رکھنا جیسے وہ تمہارا بیٹا ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں مدد کی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کا پیار دیا اور وہ ام ایمن کو بھی اپنی ماں کی طرح سمجھتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے انہوں نے ام ایمن کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے بچپن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان کی پرورش کی، تو انہوں نے جانے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی خدمت جاری رکھی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میری والدہ کے بعد یہی میری والدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے بعد بھی وہ اپنی خدمت جاری رکھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے اور اپنا گھر بسانا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ میں آپ کی شادی سب سے بہترین مرد سے کرواؤں گی اور سارا شادی کا خرچ بھی میں پورا کروں گی، لیکن وہ کہا کرتی تھیں کہ میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں اور وہ میرے ساتھ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار اصرار کے بعد وہ شادی کے لیے مان گئیں۔ ان کی شادی عبید ابن زید سے کروائی جو کہ یثرب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد ان کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام ایمن بن عبید تھا۔ ام ایمن کو ام ایمن اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ایمن بن عبید کی والدہ تھی، اور ام ایمن کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایمن کی ماں۔ ان کے بیٹے نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ شہادت کا رتبہ بھی پایا، جبکہ ان کے شوہر عبید ابن زید اسلام کی وحی آنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ اب ام ایمن بیوہ تھیں، وہ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ اسلام آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام ایمن تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ کیونکہ وہ اب ایک بیوہ خاتون تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جس کو بھی جنتی عورت سے شادی کرنی ہے وہ ام ایمن سے کرے۔ یہ وہ خاتون تھیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پھر ان کی شادی زید بن حارث سے ہوئی۔ یہ وہی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار سے خرید کر آزاد کیا تھا۔ شادی کے وقت زید بن حارث ام ایمن سے 20 سال چھوٹے تھے۔ اس کے بعد ان کے گھر میں بھی ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام اسامہ بن زید تھا۔ اسامہ بن زید نے اسلام میں کافی خدمات انجام دیں۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ ام ایمن جنگ احد میں موجود تھیں۔ وہ فوجیوں کے لیے پانی لایا کرتی تھیں اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں۔ وہ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور وہ خود تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہنچ گئی تھیں۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسا ہی پیار تھا جیسے ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر جاتے وہ کھانا رکھتی تھیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کو منع کرتے تو وہ زبردستی ویسے ہی کھلاتی تھیں جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو کھلاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ بالکل خاموش ہو گئی تھیں، کسی سے کچھ نہیں بولتی تھیں۔ ان کی زندگی میں کافی پریشانی آ چکی تھی۔ پہلے انہوں نے اپنے شوہر کی موت دیکھی، پھر اپنے بیٹے ایمن کی شہادت غزوہ حنین میں دیکھی، پھر اپنے دوسرے شوہر کی شہادت بھی دیکھی، اور اب وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات دیکھ رہی تھیں۔ پھر اپنے بیٹے اسامہ بن زید کی موت دیکھی۔ کچھ اسکالر کے مطابق ایمن نے 100 سال اس دنیا میں گزارے۔ تو پھر ہم ایمن کی وفات کی بات کرتے ہیں۔ ایمن کی وفات کی صحیح تاریخ واضح نہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 5 ماہ بعد فوت ہوئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا، لیکن ابن سعد کے مطابق وہ عثمانی خلافت کے ابتدائی دنوں میں زندہ تھیں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔